حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی۔ اسے اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اللہ اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے وہ سب نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ تب اللہ پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ کہے گا میں نے تیری خوشی کے لیے تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ اس سے کہے گا تو یہ بات غلط کہہ رہا ہے، تو نے میرے لیے جنگ کی، تو نے صرف اس لیے جنگ کی اور بہادری دکھائی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس شہید مرد کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو علم دین سکھانے والا ہوگا۔ اللہ اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور اس سے وہ سب نعمتیں یاد آ جائیں گی، تو اس سے کہے گا ان نعمتوں پا کر کیا کرم کیے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے دین سیکھا اور تیرے لیے دوسرے کو اس کی تعلیم دی اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تجھے قرآن کا جاننے والا کہیں، تو تجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ چنانچہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی اور ہر قسم کی دولت دی رکھی تھی۔ ایسا شخص کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور وہ اسے اپنا سب نعمتیں بتائے گا، اور وہ سب نعمتوں کو جان لے گا اور مان لے گا کہ ہاں یہ سب نعمت اس نے دی تھی۔ جب اسے اس کا رب پوچھے گا تو نے میری نعمتیں پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ جواب میں کہے گا کہ جہاں جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا وہاں وہاں میں نے تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہہ رہا ہے تو، یہ سارا مال اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ تجھے دانویر کہیں، تو یہ لقب دنیا میں تجھے مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔